بھی سعودی عرب گیا، قطر گیا، ان کو میں نے بڑے ادب سے کہا آپ نے ہمیشہ پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے، لیکن میں آپ کے پاس کشکول لے کر اب نہیں آؤں گا، پروگرام لے کے آؤں گا، فیزیبلٹیز لے کے آؤں گا۔ سعودی عرب اور قطر جا کر کہا اب کشکول لے کر نہیں آؤں گا، بڑے ادب سے کہہ دیا ہے آپ نے بہت مدد کی، اب سرمایہ کاری کے پیکج لائیں گے، ہر جگہ یہی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں حکومت اپنے اخراجات پر بہت توجہ دے رہی ہے، حکومتی اقدامات سے مہنگائی بڑھنے کی شرح 6% پر آ گئی، شرح سود 15% پر آ گئی، برآمدات بڑھیں گی، صنعتیں چلیں گی، روزگار کے مواقع ملیں گے۔ حکومت کا 3 ماہ کے لیے بجلی پر ریلیف دینے کا اعلان، زیادہ بجلی کے استعمال پر زیادہ بل نہیں بھرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی صارفین کے لیے پیکج کا اعلان، دسمبر، جنوری اور فروری میں بجلی کے نرخ میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی۔ گھریلو صارفین کے لیے اضافی بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ فلیٹ ریٹ ہوگا۔ بجلی صارفین کو 34 سے 47% تک بچت ہوگی۔ بجلی سہولت پیکج کا اطلاق گھریلو، کمرشل اور صنعتی صارفین پر بھی ہوگا۔ کمرشل صارفین کو فی یونٹ 22 روپے 71 پیسے تک ریلیف ملے گا۔ صنعتی صارفین کو 15 روپے 5 پیسے تک فی یونٹ ریلیف ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا بجلی سہولت پیکج سے صنعتی اور معاشی سرگرمیاں تیز ہوں گی۔ وفاقی حکومت بجلی کے ونٹر پیکج کی رعایت کے لیے IMF کو منانے میں بھی کامیاب۔ ذرائع کے مطابق IMF نے وزارت توانائی کے بجلی سہولت پیکج کی منظوری دی۔ IMF نے اجازت دی تو توانائی ریلیف پیکج کی میعاد میں اضافہ ہوگا۔ ٹرمپ کی جانب سے بانی PTI کی رہائی کے لیے دباؤ کی باتیں فضول ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں امریکہ سے بانی PTI کے لیے ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امریکہ کہے عافیہ صدیقی کے بدلے بانی PTI کو دیں تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ فضل الرحمان کا بانی PTI سے جیل میں ملاقات کی تجویز ماننے سے انکار، ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے ملاقات کے لیے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو نامزد کیا۔ تجویز تھی کہ فضل الرحمان، محمود اچکزئی اور اختر مینگل جیل میں ملاقات کریں۔ وزیر خزانہ کا منی بجٹ سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز، کہا IMF کا وفد کارکردگی کا جائزہ لینے آ رہا ہے، نئے فائلر سے متعلق ہم ہدف سے بہت آگے ہیں، ریونیو اخراجات اور گورننس پر صوبوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان بانی PTI سے ملنے جائیں تو ہم سہولت کار بنیں گے، ملاقات ہوگی اور تصویر جاری ہوگی تو یہ نوجوانوں کے لیے اچھا پیغام ہوگا۔ PP رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں سب جانتے ہیں بانی PTI اپنی تقاریر میں مولانا کے لیے کیا کہتے تھے، بانی PTI سے متعلق فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی۔ پاکستان کی 7 سال بعد آسٹریلیا میں جیت، شاہینوں نے دوسرے ون ڈے میں کینگروز کو آؤٹ کلاس کر دیا، آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر 9 وکٹوں سے شکست۔ پہلے پاکستانی پیسرز آسٹریلوی بلے بازوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئے، آسٹریلیا کی پوری ٹیم 35 اوورز میں 163 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ حارث رؤف نے 5 بلے بازوں کو ٹھکانے لگایا، شاہین آفریدی نے 3 وکٹیں حاصل کی، نسیم شاہ اور حسنین کا 1-1 شکار۔ پھر باری آئی پاکستانی اوپنرز کی، سائم ایوب اور عبداللہ شفیق پہلے محتاط رہے، پھر سائم ایوب نے ہاتھ کھول دیے، سٹارک اور کمنز کو بھی نہ چھوڑا، 6 چھکے اور 5 چوکے لگائے، 82 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ عبداللہ شفیق نے ناقابل شکست 64 رنز بنائے، بابر اعظم نے چھکا لگا کر جیت پر مہر لگا دی۔ تیز 8 سوئنگز، مہلک باؤنسرز، حارث رؤف کی راکٹ جیسی گیندوں نے آسٹریلوی بیٹنگ لائن اڑا دی، حارث کے آگے کینگروز مڈل آرڈر بے بسی کی تصویر بنا رہا، پاکستان کی روایتی فاسٹ بالنگ کی دھاک بٹھا دی، قومی پیسرز نے میکسویل، لیبوشن اسمتھ جیسے بیٹرز کو ٹکنے نہ دیا، 2 میچز میں 8 شکار کیے۔ کپتان محمد رضوان نے کہا حارث کے اسپیل کو سب نے انجوائے کیا، جیت سے اعتماد ملا، ٹاس پر انحصار نہیں تھا، پلان بنایا اور بالرز نے اس کے مطابق پرفارم کیا۔ سائم ایوب نے کہا بالر کوئی بھی ہو، بال تو ہاتھ سے ہی کرا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا پر پھر اپنی ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کی خبریں، ICC کا وفد آنے سے 1 ہفتہ پہلے بھارتی میڈیا نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا، دعویٰ کیا BCCI نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیم پاکستان نہ بھیجنے کے فیصلے سے PCB کو آگاہ کر دیا، میچز UAE میں کرانے کا مطالبہ،
چیئرمین پی سی بی نے بھارتی میڈیا کا دعویٰ جھٹلا دیا. چیمپئنز ٹرافی ہائیبریڈ ماڈل پر کرانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا بھارت نے تحریری طور پر پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا. بھارت ہم سے ہمیشہ اچھے کی توقع رکھتا ہے. ہر بار ایسا نہیں ہوگا. ہائیبریڈ ماڈل پر کسی صورت تیار نہیں. بھارت کا تحریری جواب آیا تو حتمی فیصلہ حکومت کرے گی. آئی سی سی کا وفد آئندہ ہفتے لاہور آئے گا جس میں ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان بھی متوقع ہے. پنجاب حکومت نے اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں 5 تفریح گاہیں عجائب گھر 10 دن کے لیے بند کر دیے. پابندی کا اطلاق لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، شیخ پورہ، فیصل آباد، ملتان، بہاڑی، لودھرا، قصور، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ پر ہوگا. لاہور، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار. لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. لاہور کے بعد ملتان ملک کا سب سے آلودہ شہر ہے جہاں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 2000 سے بھی تجاوز کر گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 10 دن تک اسموگ کی صورتحال برقرار رہے گی. لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم. صوبے میں مارکیٹس اتوار کو بند رکھنے کی ہدایت. چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کے ججز کا فیصلہ نہ ہو سکا. اعلامیے کے مطابق آئینی بینچ کی تشکیل کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر غور کیا گیا. 25 نومبر کو دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا. 24 نومبر تک سندھ ہائی کورٹ کے جج آئینی مقدمات سن سکتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری. اجلاس میں 6 ججوں کے خط کا تذکرہ. اعلامیے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل آئندہ اجلاس میں ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ دیکھے گی. کونسل نے ججوں کے خلاف 10 شکایتیں خارج کر دیں. ذرائع کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کا ججز کے خلاف جھوٹی شکایات کے اندراج پر کارروائی کا فیصلہ. جھوٹی شکایت کے اندراج پر شکایت کنندہ کے خلاف کارروائی ہوگی. توشہ خانہ 2 کیس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا. فیصلہ 12 نومبر کو سنایا جائے گا. 9 مئی کے 4 مقدمات میں اے ٹی سی لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی منگل کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی جن وکلا اور فیملی ارکان سے ملنا چاہتے ہیں ان کی فہرست جمع کرائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عدالت کمیشن تشکیل دے گی. اتنے تو ٹریفک چالان نہیں کٹتے جتنے ہم پر پرچے کٹ چکے ہیں. پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا شکوہ. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا المیہ یہ ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کے رکن بھی ہیں اور دہشت گردی کے مقدمے میں ملزم بھی. مجھ پر وہ دفعات بھی لگائی گئیں جو غیر ملکیوں پر لگائی جاتی ہیں. جے یو آئی کا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق فضل الرحمان کی 17 نومبر کو وطن واپسی کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع ہے. پی ٹی آئی کی کوئٹہ میں جلد سے کی کوشش. ریلوے ہاکی گراؤنڈ کا مین گیٹ سیل کر دیا گیا. اطراف میں کنٹینر لگا دیے گئے. پی ٹی آئی کارکنوں کی اندر گھسنے کی کوشش. پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تلخ کلامی. پولیس کی شیلنگ کارکنوں کو منتشر کر دیا. جھڑپوں، پتھراؤ اور گاڑی کی ٹکر سے 8 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی. انتظامیہ آج ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر چکی. سوشل میڈیا پر مہم چلا رہی ہے جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو این آر او دلانا ہے. انہیں کرپشن کے کیسز کا ہر سطح پر جواب دینا ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پہلے غلامی نامنظور ایبسلیٹلی ناٹ، اب شادیانے بجائے جا رہے ہیں. پہلے طے کر لیں آپ غلام ہیں یا نہیں. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں وہ آج ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کرائیں گے اور آزادی کے بعد وہ پاکستان کو امریکہ سے آزاد کرائیں گے. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں مزید 2 آئینی پٹیشنر دائر. ایک پٹیشن اختر مینگل، فہمیدہ مرزا، مصطفیٰ نواز کھوکر اور دوسری صلاح الدین ایڈوکیٹ نے دائر کی.
پٹیشنز میں موقف اپنایا گیا ہے، آئینی ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا، معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اب تک 8 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ ابوظہبی پورٹس کمپنی اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں 4 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء موجود تھے۔ وزیر اعظم سے ویان گروپ کے چیئرمین کی قیادت میں 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا 3 سال میں آئی ٹی برآمدات $25 ارب تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ 5G متعارف کرانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 7ویں NFC ایوارڈ کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ صوبے کی مکمل آبادی کے اندراج جغرافیہ کے بغیر NFC ایوارڈ کی توسیع قبول نہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مزمل اسلم نے وفاقی وزیر خزانہ کو خط ارسال کر دیا۔ لکھا، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت گرینڈ جرگے نے ضمن اضلاع کے باقی فنڈز ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ قبائلی اضلاع کو قومی دھارے میں لانے کے لیے مالی طور پر کمزور صوبے میں ضم کیا گیا۔ 70 سال سے محروم ضم اضلاع کو مالی طور پر کمزور صوبے کے حوالے کرنا چیلنج ہے۔ جنوبی وزیرستان میں جامع شہادت نوش کرنے والے جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ اور تدفین میں عسکری اور سول حکام، پاک فوج کے جوانوں، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی شرکت۔ نائب صوبے دار طائب شاہ شہید ضلع ٹانک میں سپرد خاک۔ لانس نائک گلاب زمان شہید اور لانس نائک مزمل محمود شہید کی کرک میں تدفین۔ کالعدم BLA کے دہشت گرد طلعت عزیز نے ہتھیار ڈال دیے۔ کہا، پنجاب یونیورسٹی میں بلوچ کونسل طلبہ کی ذہن سازی میں ملوث ہے۔ انہوں نے مجھے ہتھیار اٹھانے کے لیے قائل کیا۔ میں پاکستانی ہوں، پنجابی میرے بھائی ہیں، میں کسی کو نہیں مار سکتا۔ DIG CCD اعتزاز گورایا کہتے ہیں، بلوچستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر عبد الرحمان کھجران کہتے ہیں، ریاست کو تسلیم کرنا ہی دہشت گردوں کے لیے بہتر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے ایرانی نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل حجت اللہ قریشی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون پر اظہار اطمینان۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ ایرانی نائب وزیر دفاع سیکریٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی سے بھی ملے۔ مشترکہ بارڈر مینجمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے اقدامات پر گفتگو۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی سالانہ کانفرنس اختتام پذیر۔ ISPR کے مطابق اختتامی سیشن میں مندوبین نے کانفرنس کی سفارشات اور تجاویز پر روشنی ڈالی۔ شرکاء نے تربیت کے جدید طریقہ کار، ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھانے پر زور دیا۔ شرکاء نے پرتپاک میزبانی، تعاون اور عالمی امن کے لیے کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ کینیا کے بریگیڈیئر جنرل جوائس نے صدارت پرنسپل نس سینٹر راجہ آفتاب کو سونپ دی۔ پاکستان رینجرز سندھ کی کمان تبدیل کر دی گئی۔ میجر جنرل محمد شمریز نے DG رینجرز سندھ کا عہدہ سنبھال لیا۔ ترجمان رینجرز نے بتایا، میجر جنرل اظہر وقاص نے سندھ رینجرز کی کمان میجر جنرل محمد شمریز کی سپرد کی۔ رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس اتحاد نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ BJP ارکان اسمبلی کی PDP کی پیش قرارداد کی کاپیاں چھیننے کی کوشش۔ سارجنٹ ایٹ آرمز نے ہنگامہ آرائی کرنے والے BJP ارکان کو باہر نکال دیا۔ نریندر مودی کہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت کشمیر میں دوبارہ آرٹیکل 370 نہیں لگا سکتی۔ آرٹیکل 370 کی دیوار کو میں نے قبرستان میں گاڑ دیا۔ غزہ اور لبنان میں 24 گھنٹے میں 100 سے زائد افراد شہید۔ اسرائیلی طیاروں کی جنوبی لبنان میں 100 سے زائد مقامات پر بمباری، 52 افراد جان سے گئے۔ لبنان میں ملیشیا کے امن دستے کی گاڑی کے قریب بمباری میں 6 اہلکار زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 50 فلسطینی شہید۔ 8 روز میں اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے میں 13 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ ایمسٹرڈیم میں یوروپا لیگ کے میچ کے دوران اسرائیلی فٹ بال شائقین پر حملہ۔ میچ کے بعد فلسطینی حامی مظاہرین اور اسرائیلی شائقین کے درمیان پرتشدد جھڑپیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے 11 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ 2 اسرائیلی فٹ بال شائقین سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔
एम्स्टरडैम में मौजूद इसराइली शहरियों को होटलों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। मुफक्किर पाकिस्तान की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए नौजवानों को ताकतवर पैगाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इकबाल की मुनासिबत से तकरीब से खिताब, कहा अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े और खुदी के पैगाम पर अमल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला केपी ने एहसास नौजवान स्कीम के तहत कर्जों के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा कर दिया। बैंक ऑफ खैबर के इश्तराक से 1 अरब की लागत से बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला की पेशावर में 3 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा पाकिस्तान हमारी पहचान है, अपनी रिवायात और सकाफत को आने वाली नस्लों को मुंतकिल करना है। सकाफती मेले में वज़ीर आला ने घुड़सवारी भी की। मोहम्मद रिजवान ने कैच नहीं रिकॉर्ड गिरा दिया। 6 कैच लेने के बाद रिजवान ने जैम्पा का कैच गिरा दिया और 7 कैच लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बना सके। रिव्यू लेने पर रिजवान और जैम्पा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नसीम शाह की गेंद पर रिजवान ने एडम जैम्पा के कैच आउट की अपील की। जैम्पा ने कहा तुम लोग हर बात पर अपील कर रहे हो। रिजवान ने जैम्पा से रिव्यू लेने का पूछा और हाँ कहने पर रिव्यू ले भी लिया, लेकिन जैम्पा नॉट आउट बरकरार रहे। परफॉर्मेंस शानदार, जन्मदिन की खुशियां बन गई यादगार। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी फतह के बाद टीम के साथ बर्थडे केक काटा। कौमी पेसर्स गुज़िश्ता रोज 31 बरस के हुए थे। एडिलीड में कामयाबी के बाद कौमी खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों के साथ घुल मिल गए। सेल्फियों और तस्वीरों का खूब दौर चला। धमाकेदार बैटिंग करने वाले साइम अयूब ने बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिए। बेसबॉल यूनाइटेड अरब क्लासिक में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 3-10 के स्कोर से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी थी। नौवीं थल जीप रैली में खवातीन रेसर्स में दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में नादिर मक्सी ने क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 1 मिनट 34 सेकंड में मुकम्मल किया। दिफाई चैंपियन ख्वाजा तैमूर ने क्वालिफाइंग राउंड का ट्रैक 1 मिनट 39 सेकंड में अबूर किया। स्टॉक कैटेगरी में सैयद आसिफ इमाम ने 1 मिनट 46 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। 8 नवंबर स्टेम डे दुनिया भर के मुल्कों में कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। AIB ग्लोबल इंटरनेशनल के तहत स्टेम डे दिन मनाने का मकसद नई नस्ल में जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ने का जज्बा जगाना और लीडरशिप की सलाहियत परवान चढ़ाना है। आप तालिब इल्म हैं, वालिदैन या फिर उस्ताद या कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई इदारा जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है, वो अभी AIB ग्लोबल की वेबसाइट विजिट करें www.aibglobal.com और खुद को रजिस्टर्ड कराएं। और सादा जबान, अछूता अंदाज, बर्जस्तगी कमाल की मुनफरिद असलूब के हामिल रिवायत शक्ल शायर जॉन एलिया को दुनिया से गुजरे 22 बरस बीत गए। उनकी बेखुदी और इंतहाई मुनफरिद लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।